جب انسان ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے، بلکہ اسے انا سے زیادہ رشتے کی قدر ہوتی ہے۔ جب دل چھوٹے پڑ جائیں تو بھرے بھرے گھروں میں جگہ تنگ پڑ جایا کرتی ہے۔ ہر انسان نے ایک نقاب پہنا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نقاب اللہ دنیا میں ہی اتار دیتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ ناراضگی اور گلے شکوے وہاں پر اچھے لگتے ہیں جہاں پر اپنائیت ہو، جہاں کسی کو مان رکھنا آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی بہتر ہے۔ رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ کسی کو بہن کہہ دینے سے یا بھائی بنا لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے محرم یا نامحرم کے رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیے اور خود کو بھی دھوکہ نہ دیں۔ شک کی دیمت صدیوں پرانے تعلقات کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جو آپ کی خاموشی کو نہ سمجھ پائے وہ آپ کے لفظوں کو بھی کبھی نہیں سمجھ سکے گا۔ بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں میں بھی ہوتی ہے، مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ اچھا نظر آنے سے کچھ نہیں ہوتا، اچھا بننے سے اچھا معاشرہ بنے گا۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی نیت خراب ہو۔ یہاں محفوظ تہمت سے نہ مریم تھی نہ یوسف تھا۔ جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تو اس کی اللہ سے جڑنے کی شروعات ہوتی ہے۔ ایک جگہ اگر گرنا پڑ جائے تو گر جاؤ، مطلب رشتے نبھانے میں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، اپنے والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کچھ بدل سے گئے ہو، بتاؤ اب ٹوٹے ہوئے پتے رنگ بھی نہ بدلیں۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت، خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتوں کی دلیل ہے۔ دشمن بنانے کے لیے لڑائی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا کافی ہے کہ آپ تھوڑا سا کامیاب ہو جائیں، پھر دیکھیے دشمن تو آپ کو خیرات میں مل جائیں گے۔ ہم یا تو عورت کو نگاہ میں رکھتے ہیں یا پھر نگاہ میں، اور مسئلہ تب آتا ہے جب اسے نگاہ میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں، اور جس کو نگاہ میں رکھتے ہیں اسے نگاہ میں نہیں رکھتے۔ جب لوگ طے کر لیتے ہیں کہ اب تعلق نہیں رکھنا تو پھر وہ پتھر کے بن جاتے ہیں۔ ان پتھروں کے بت کے آگے جتنا مرضی رو لیں، معافیاں مانگ لیں، منتیں کر لیں، وہ کہاں جواب دیتے ہیں۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑائی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ کون کس کے ساتھ کتنا مخلص ہے، وقت ہر انسان کی اوقات بتا دیتا ہے۔ وقت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔
جب لفظ دکھوں سے چھوٹے ہوں تو پھر اظہار کو جی نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت ہی بدل دیتے ہیں۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ بعض لوگ روئے تک پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ جب سایہ قد سے بھرا اور باتیں اوقات سے بھری ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہو رہا ہے۔ میری ماں نے مجھے